اسی مناسبت سے سورۃ البقرہ شریف کی مشہور آیات بینات تلاوت کی گئیں۔ اللہ پاک ہم سب کو اس کی برکتوں سے مالا مال فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اللہ رب العزت نے سلطان العارفین حضرت سیدنا بایزید بسطامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ پر الہام فرمایا، اور الہام یہ ہوا کہ جب ہم نے دنیا بنائی تو دنیا بنا کر ہم نے پوچھا کہ کون کون ہمیں چاہتا ہے، کون کون ہم سے محبت کرتا ہے، تو ساری مخلوق نے کہا ایسا کون ہے جو تجھ سے محبت نہ کرے، سب تجھ سے پیار کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں۔ پھر فرمایا جب ہم نے آخرت بنائی، دنیا بنائی، جب ہم نے انسان کو پیدا کیا اور انسان کو پیدا کر کے کہا کہ کون ہم سے محبت کرتا ہے، تو سب نے کہا کہ ہم تجھ سے محبت کرتے ہیں۔ پھر ہم نے دنیا پیدا کی، تو دنیا جب پیدا کی تو دنیا کی راحتیں، آرائشیں، آسائشیں اور یہ رنگینیاں دیکھ کر وہ مخلوق 10 حصوں میں تقسیم ہو گئی۔ 9 حصے دنیا کو دل دے بیٹھے، صرف 1 حصے نے اللہ سے پیار کیا۔ پھر آخرت بنائی تو وہ جو 1 حصہ تھا اس میں سے بھی پھر 10 حصے ہو گئے، اور 9 حصوں نے آخرت کو دل دے دیا اور 1 ہی نے اللہ سے پیار کیا۔ پھر اس کے بعد ہم نے مصیبتوں کو پیدا کیا، امتحان اور آزمائشیں لی لوگوں سے، تو اس میں بھی پھر 10 حصے ہو گئے، اور لوگ مصیبتوں سے گھبرا کر 9 حصہ اس میں سے ہٹ گئے، 1 حصہ بچا، 1 حصہ جس نے کہا کہ اگر ہم پہ کتنی مصیبتیں ڈال دی جائے پھر بھی ہم تجھ سے پیار کرنا، محبت کرنا نہیں چھوڑیں گے، تیری رضا میں راضی رہیں گے۔ ان کے لیے فرمایا گیا یہ ہمارے اولیاء ہیں، یہ ہمارے لوگ ہیں، یہ ہمارے محبوب بندے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو یہ آزمائش اور امتحان انسان کی پہچان کراتا ہے، انسان کو جو ہے وہ متعارف کراتا ہے کہ انسان کیا ہے۔ حضرت سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آیا کہ آپ نے فرمایا کہ راحت اور مصیبت ہمارے لیے دونوں برابر ہے۔ یہ بات جب امام حسن تک پہنچی تو فرمایا اللہ ابو ذر پر رحم فرمائے کہ وہ کہتے ہیں راحت اور مصیبت دونوں برابر برابر ہیں۔ ہم اہل البیت کے لیے تو نعمت سے بڑی چیز مصیبت ہے، کیونکہ نعمت میں ہماری رضا ہے اور مصیبت میں خالص یار کی رضا ہے۔ تو وہ لوگ، اور پھر حدیث پاک میں یہ بھی آیا کہ اللہ تبارک و تعالی جس سے جتنی محبت کرتا ہے ان کو اتنا مصیبتوں اور تکالیف سے گزارتا ہے۔ جو جتنا اللہ کے قریبی ہوتا جائے گا، ایک مقام پر آیا ہے کہ ایک شخص نے کہا کہ میں اللہ سے محبت کرتا ہوں، تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا پھر تو فقر و فاقہ کے لیے تیار ہو جا۔ حضور آپ سے محبت کرتا ہوں تو کہا بلاؤں کے لیے تیار ہو جا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جو اللہ رسول سے جتنی محبت کرے گا اتنا اس کو امتحان سے گزارا جائے گا، آزمائشوں سے گزارا جائے گا۔ اور ایک مقام پر یہ بھی آیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ کی راہ میں جتنا مجھے ستایا گیا ہے اور جتنی آزمائشوں سے مجھے گزارا گیا ہے اتنا کسی کو نہیں گزارا گیا۔ دنیا جانتی ہے دونوں جہان کی حکومت اور سلطنت حضور کو دی گئی، قاہر حکومت، عرب و عجم میں جس کے ڈنکے، شرق و غرب میں جس کے ڈنکے، فرش سے عرش تک جس کے ڈنکے، زمین و زمان سب ان کے لیے، مکین و مکان ان کے لیے، چنین و چنا ان کے لیے، جبریل کے تاج کے موتی جس کے قدموں کو سجدہ کریں وہ مصطفیٰ کریم کی شان ہے۔ لیکن اللہ اکبر، اس سلطان خوباں، اس سلطان عالمیان، اس مالک جنت کے فقر و فاقے کا حال یہ کہ کبھی کبھی لباس میں 17
17 پیون ہے، اور وہ بھی ایک کپڑے کے نہیں، الگ الگ کپڑے کے، اور 2 مہینے تک کبھی کبھی گھر میں چولہا نہیں جلتا۔ شان یہ ہے، اندازہ فرمائے۔ تو یہ امتحان اللہ والوں کا ہوتا ہے، اور اللہ والوں کا ہی امتحان ہوتا ہے، اور کسی کا امتحان نہیں ہوتا۔ اس تناظر میں جب ہم اہل البیت کو دیکھتے ہیں، حضور کے گھر والوں کو، کیونکہ اللہ کے رسول نے پیدا ہوتے ہی جنتی جوانوں کا سردار کہہ دیا تھا، تو معاذ اللہ کوئی بدبخت یہ نہ کہے کہ حضور نے خالص محبت میں سردار بنا دیا، جیسے اور لوگ اپنے بیٹوں کو محبت میں کچھ کا کچھ بنا دیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ آج کے دور کے حساب سے لوگ سوچ سکتے ہیں کہ صلاحیت نہیں ہوتی، حیثیت نہیں ہوتی، علم نہیں ہوتا، تقوی نہیں ہوتی، تقوی نہیں ہوتا، پرہیزگاری نہیں ہوتی، پھر بھی انسان پدری شفقت کی بنیاد پر اس دور میں اپنی اولاد کو کچھ کا کچھ عہدے دے دیتا ہے۔ تو معاذ اللہ موجودہ دور کے حالات کو دیکھ کر لوگ معاذ اللہ یہ نہ کہیں کہ محبت میں یہ مرتبے دے دیے گئے۔ اللہ نے ایسے امتحان سے، آزمائش سے گزارا کہ دیکھ لو، اگر محبوب نے جنتی جوانوں کا سردار بنایا ہے اور ان لوگوں کو ہم نے اپنے خاص بندے بنائے ہیں، تو کربلا میں ان کی شان دیکھو، زہر پیتے ہوئے ان لوگوں کو دیکھو۔ اللہ اکبر۔ ایک بات آپ کو بتاؤں،